خدا تمہیں برباد کرے، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے ختم کرنے پر تل بیٹھے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک خدا ہے؟ اس پر غنڈے مزید مشتعل ہو گئے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ ویورز، پیارے نبی کی پیاری کہانیاں کا ہمارا باب نمبر 8 ختم ہوا اور آج میں آپ کے لیے باب نمبر 9 لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قاتلانہ حملوں کی بھرمار، اور ہمارے آج کے موضوع ہیں: پہلا قاتلانہ حملہ، غنڈوں کا ہلہ اور بیچ بچاؤ، پتھر سے سر کچلنے کا منصوبہ۔ اور ویورز، ہمارا پارٹ نمبر ہے 17۔ تو ویورز، شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں اور یہودیوں کو اس بات سے سخت رنج تھا کہ حضور نے ان کے آبائی مذہب اور انداز حیات کے کھوکھلے پن کا بھانڈا پھوڑ دیا، چنانچہ وہ حضور کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں تیز تر کرتے چلے گئے۔ مکی اور مدنی زندگی کے مختلف مرحلوں پر پتھر، تلوار، تیر اور زہر کی مدد سے آپ پر جتنے قاتلانہ حملے ہوئے، یہاں ان سب کی تفصیل کو یکجا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دشمن کے یہ سب حربے ناکام ہوئے اور آپ ہر بار اس کے نرغے سے نکل جاتے رہے۔ پہلا قاتلانہ حملہ، آپ پر پہلا قاتلانہ حملہ مکہ میں ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ ہوا یوں کہ ایک روز حضور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خدا کی وحدانیت کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا۔ کفار مکہ نے اسے اپنے محبوب بتوں کی سخت توہین تصور کیا، چنانچہ شمشیریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سب آپ پر پل پڑے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر پر تھے۔ جب انہیں صورتحال کی اطلاع ہوئی تو وہ تشویش اور اضطراب کے عالم میں کعبہ کی جانب اٹھ بھاگے اور اندر داخل ہوتے ہی حضور کو بچانے کے لیے مشتعل ہجوم سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اس خونریز ہنگامہ میں حضور تو بچ گئے مگر حارث کفار کے ہتھے چڑھ گئے۔ وہ شدید گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے اور زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حضور اور حق کے دفاع میں یہ پہلی شہادت تھی جس نے ایک جانثار صحابی کے مقدس خون سے کعبہ کی سرزمین کو رنگین کر دیا۔ غنڈوں کا ہلہ اور بیچ بچاؤ۔ ایک روز آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ چند غنڈوں نے آپ پر آوازیں کسے اور بے بنیاد الزام لگائے۔ جب ان غنڈوں نے دل آزار باتوں کو تیسری بار دہرایا تو حضور طواف کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکے اور انہیں نہایت سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا: اے اہل قریش، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ حضور نے اس قسم کا تلخ لہجہ کبھی اختیار نہ کیا تھا۔ غنڈوں نے جب آپ کے تیور دیکھے تو گھبرا سے گئے۔ انہوں نے اپنی بکواس فوراً بند کر دی اور انتہائی نرم انداز میں بولے: چلو چھوڑو اے محمد، باخدا آپ تو غصہ نہ ہوا کرتے تھے۔ اس پر آپ نے طواف کا سلسلہ پھر شروع کر دیا اور یوں بظاہر یہ بات آئی گئی ہوگی۔ دوسرے دن وہی بدمعاش کعبہ میں پھر جمع ہوئے اور پچھلے روز کے واقعے پر سوچ بچار کرنے لگے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور سے اتنی تند و تلخ باتیں سننے کے باوجود انہوں نے آپ کو اپنی گرفت سے نکلنے کیوں کر دیا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضور بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ غنڈوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بولے: تم وہی ہو نا جس نے ہمارے بتوں اور ہمارے مذہب کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں کہی تھیں؟ آپ نے انتہائی جرأت سے فوراً جواب دیا: ہاں، وہ شخص میں ہی ہوں جس نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ اس پر غنڈے اور مشتعل ہو گئے اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک بدتمیز نے تو سامنے سے بڑھ کر آپ کا جبہ بھی پکڑ لیا۔ معاملہ زیادہ سنگین صورت اختیار کرنے ہی والا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ بچاؤ کے لیے بیچ میں کود پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ چلا چلا کر کہہ رہے تھے: خدا تمہیں برباد کرے، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے ختم کرنے پر تل بیٹھے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک خدا ہے؟ اس پر غنڈے مزید مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبوچ لیا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال گھنے تھے۔ غنڈوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کو انتہائی بے دردی سے نوچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا پیٹا۔ جب یہ ہنگامہ ختم ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف زخمی ہو چکے تھے بلکہ سخت درد سے ان کا سر بھی پھٹا جا رہا تھا۔
पत्थर से सर कुचलने का मंसूबा। एक दफ़ा अबू जहल ने लोगों को हजूर के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया। उसने फिर ऐलान किया कि वो अगले दिन एक वज़नी पत्थर से हजूर का खात्मा कर देगा। चनाचा दूसरी सुबह अबू जहल सचमुच एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लाया और खाना काबा में इस घात में बैठ गया कि जो ही हजूर सजदा में जाएं वो पत्थर मार कर आपका सर कुचल डाले। जब आप सजदा में गया तो अबू जहल पत्थर उठाए बड़ी फुर्ती से आपकी तरफ लपका। उसके चंद साथी पास ही खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। वो इसी इंतज़ार में थे कि हजूर का अब काम तमाम हुआ कि हुआ, मगर क्या देखते हैं कि हजूर के ऐन करीब पहुंचकर अबू जहल ने यकलिख्त पलटा खाया। वो खौफ से सख्त सहमा हुआ था, उसका रंग उड़ा जा रहा था और वो थर थर कांप रहा था। उसके दोनों हाथ पत्थर पर जम चुके थे। वो दफातन पीछे हटा और पत्थर को परे फेंक दिया। अबू जहल के सब साथी उसकी गैर मुतवक्का और कदरे अजीब हरकत पर सख्त हैरान थे। उन्होंने बाद में उसके बारे में पूछा तो अबू जहल बोला, मैं उसके सर पर खड़ा होकर वो काम करने ही वाला था जिसका मैंने कल ऐलान भी कर दिया था, मगर जो ही ज़रा और करीब हुआ तो क्या देखता हूँ कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान एक बहुत बड़ा ऊँट खड़ा है। बाखुदा मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट नहीं देखा था। ना किसी ऊँट की ऐसी गर्दन और ना ही ऐसे दांत देखे थे। वो ऊँट तो मुझे निगलने ही लगा था। जब हजूर से उस ऊँट के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया वो तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। अबू जहल उनके करीब चला जाता तो उन्होंने उसे दबोच लेना था। तो व्यूवर्स, हमारे आज के टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको पसंद आया हो ये सिलसिला तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। तो व्यूवर्स, हमारी आने वाली वीडियो के मौजू हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कत्ल की ठान ली, सोते में कत्ल की घिनौनी साजिश, जहरीली तलवार से कत्ल का इरादा। तो व्यूवर्स, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। इजाज़त दें, नेक तमन्नाएं आप सबके लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।